پیارے بچوں، آئیے ایک انٹرسٹنگ قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شوق ہوا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، تو آپ نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے اللہ پاک، مجھے یقین ہے کہ تو مرے ہوئے انسانوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن میں یہ منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ 4 پرندے لے لیں اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں اور پھر انہیں آواز دیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنا کر آپس میں ملا دیا، پھر اس کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس رکھے۔ پیارے بچوں، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا تو آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی اللہ پاک کے حکم سے وہ گوشت کے اجزاء ہوا میں اڑے اور ہر جانور کا گوشت علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہو گیا اور پرندوں کی شکلیں بن کر وہ اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس واقعے سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ پیارے بچوں، اس قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اس واقعے میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔